واقعہ لکھا ہے، ایک نوجوان تھا، مسجد کے قریب میں اس کی دکان تھی، کریانہ کی دکان، لیکن وہ اللہ کا بندہ مسلمان تو تھا، لیکن مسجد کی اذان سنتا تھا، مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز سے بھی دور۔ اس مسجد میں دین کی محنت ہوتی تھی، لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے تھے۔ یہ نوجوان 40 سال کی عمر تک پہنچ گیا، ایک گھڑی ایک دن اللہ کے راستے میں اس کا وقت نہیں لگا، اتنا دور تھا اللہ کے گھر سے۔ ایک اللہ والے نے ان سے ملاقات کی، اس کو دین سمجھایا، دین کی باتیں اس کو بتائی، ایمان کا بھاؤ اس کو بتایا۔ کہا بھائی ایمان والے ہیں، نماز ہمارا فریضہ ہے، اس کو سیکھنا ضروری ہے، سیکھنے کے لیے اللہ کا راستہ ہے، بھائی نکل جا، اللہ تیرا کوئی نقصان نہیں کرے گا، تجھے تھوڑی دیر لگے گا کہ میرا نقصان ہو رہا ہے، لیکن اس نقصان کی بھرپائی اللہ کے راستے میں جانے سے پہلے اللہ دے دے گا یا آنے کے بعد اللہ تجھے روزی ضرور دے گا۔ جب تک تیری مقدر کا تو کھا نہیں لیتا تب تک موت کا فرشتہ تیرے پاس نہیں آ سکتا۔ روزی کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں، خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں، تو کیوں پریشان ہے ہیرے موتی کے چکر میں؟ اڑا جا آسمان میں یا لگا دے گوتا سمندر میں، اڑا جا آسمان میں یا لگا دے گوتا سمندر میں، اتنا ہی ملے گا جتنا ہے تیری مقدر میں۔ اس سے زیادہ نہ اللہ نے کسی کو دیا، نہ اللہ کبھی کسی کو دینے والا۔ بھائی نکل جا۔ اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی۔ وہ نوجوان کہتا ہے، کتابوں کے اندر میں لکھا ہے، حضرت کی بات سن کر میں اللہ کے راستے کے اندر میں نکل گیا کہ لاؤ ذرا دیکھو تو صحیح میرا کوئی نقصان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اس نے 3 دن اللہ کے راستے میں نکلنے کی نیت کر دی۔ اب وہ آدمی، وہ نوجوان اپنی کریانہ کی دکان میں 1 مہینے کے اندر میں 60-70 ہزار روپے کماتا تھا، بڑی دکان تھی اس کی۔ تو اس نے سوچا کہ لاؤ مہینے میں 3 دن میری دکان بند ہے، 27 دن میں دکان چالو رکھوں گا، 3 دن میں اللہ کے راستے میں نکل جاتا ہوں۔ 27 دن اس نے دکان چالو رکھی، 3 دن اللہ کے راستے کے اندر میں چلا گیا۔ 3 دن پورے کرنے کے بعد گھر پہ آیا، اس نے حساب لگایا تو جو اللہ 30 دن کے اندر میں اس کو پروفٹ دے رہا تھا، اس اللہ نے 27 دن کے اندر میں اس کو پوری برکت عطا فرما دی۔ اس کے دل و دماغ میں بات آئی، بھائی یہ تو بہت اچھا سودا ہے، 27 دن دکان کھولو، 3 دن پنکھے کے نیچے اللہ کے گھر میں آرام سے رہو اور برکت روزی پوری کی پوری مل جائے، اس سے بھلا اچھا کون سا سودا ہو سکتا ہے؟ وہ لگاتا رہا، دل میں بات آئی، اللہ سے محبت پیدا ہوئی، اندر کا ایمان بول اٹھا کہ جو اللہ 27 دن میں دینے پر قادر ہے، وہ اللہ 20 دن میں دینے پر بھی قدرت رکھنے والا ہے،
میں 20 دن دکان کھولوں گا، 10 دن میں اللہ کے راستے میں نکل جاؤں گا۔ اب وہ اللہ کا بندہ نیت کر دی، 20 دن دکان کھولی، 10 دن دکان بند کر دی، اللہ کے راستے میں وقت لگایا، نماز سیکھی، قرآن سیکھا، اللہ سے محبت کرنا سیکھا، دعائیں مانگنا سیکھا۔ 10 دن پورے کرنے کے بعد گھر پہ آیا، حساب لگایا۔ بڑی شان ہے ایک قدرت والے جو اللہ 30 دن میں اس کو پروفٹ برکت دے رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 20 دن کے اندر میں پوری کی پوری پروفٹ اس کو دے دی۔ وہ ایسا کرتا رہا چلتا رہا، اور اللہ سے محبت پیدا ہوئی، اور اس نے نیت کر دی اللہ اتنا بڑا، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے جو اللہ اتنے دنوں میں دے سکتا ہے۔ آج سے میں نیت کرتا ہوں مہینے میں 1 دن دکان کھولوں گا، بقیہ 28-29 دن میں اپنی دکان بند کر دوں گا۔ میرا اللہ جو 20 دن میں دینے پر قادر مطلق ہے، مجھے یقین ہے میرا اللہ 1 دن میں مجھے پوری پروفٹ دینے پر قادر ہے۔ اس اللہ کے بندے نے 28-29 دن اللہ کے راستے میں لگائے، 1 دن دکان کھولی، فجر کی نماز پڑھی، اشراق کی نماز پڑھی، نماز کے بعد دکان کھولی ہے۔ رات 10 بجے وہ دکان بند کر رہا تھا، بند کرنے کے بعد اس نے حساب لگایا، تعجب پر تعجب ہونے لگا۔ جو اللہ 30 دن میں پروفٹ دے رہا تھا، اس اللہ نے 1 دن کے اندر میں اس کو برکت عطا فرما دی۔ اللہ دینے پر قادر ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کیسے دی اللہ نے برکت پتہ ہے؟ جب وہ ایمان والا 1 دن دکان کھولتا تھا، گراہکوں کی لائن لگ جاتی تھی، حالانکہ اس کے پڑوس میں دوسری کریانہ کی دکان تھی۔ بارش کا زمانہ ہو، گرمی کا زمانہ ہو، ٹھنڈی کا زمانہ ہو، لوگ لائن لگا کر کھڑے رہتے تھے۔ پڑوس والی کریانہ کے دکان والا خالی کھٹ بیٹھا رہتا تھا، وہ بیچارہ پیچھے لائن میں جا کر لوگوں سے کہتا، ارے بھائی پریشان کیوں ہوتے ہو؟ وہ جو صابن کمپنی کا بیچتا ہے نا، وہی صابن میری دکان میں ہے، وہ جو کوالٹی دے رہا ہے وہی کوالٹی وہی کوانٹیٹی میرے پاس میں ہے، ذرا میری دکان سے لے لو، کھڑے کیوں ہو؟ لائن میں کھڑا رہنے والا گراہک یوں کہنے پر اللہ نے مجبور کر دیا۔ گراہک یوں کہتا تھا، چاہے کتنی بھی بارش آ جائے، کتنی بھی گرمی پڑ جائے اور کتنی بھی تکلیف اٹھانی پڑے، میں سودا خریدوں گا تو اسی دکاندار سے خریدوں گا۔ بھائی کیا دیکھا تو نے اس میں کہ میں نے برکت دیکھی ہے؟ تیری دکان سے میں صابن لے جاتا ہوں نہانے کا، وہ میرے گھر میں 5 دن چلتا ہے، اس لائن میں کھڑے ہو کر اس بھائی کی دکان سے میں صابن لے جاؤں گا، ایسی برکت کہ 25-30 دن تک میرے گھر کے اندر میں وہ صابن چلتا ہے۔ اللہ پاک نے چیزوں میں برکت پیدا فرمائی۔ گراہک یوں کہتا تھا، سودا میں اسی سے خریدوں گا۔ یہ وعدہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ تو میرا بن جا، میرے پاس آ جا، مجھے تو سمجھنے والا بن جا، میرے دین کے اوپر میں قربانی دینے والا بن جا، میرے گھر کو تو آباد کرنے والا بن جا۔ اے میرے ایمان والے بندے، تو نے مجھے پہچانا کہاں ہے؟ تو ایک ہاتھ میری طرف بڑھے گا، میں اللہ پورے 2 ہاتھ تیری طرف بڑھ کر چلا آؤں گا۔ اے ایمان والے بندے، تو چل کر میرے پاس آئے گا، میں تیری طرف دوڑ کر کے آؤں گا۔ ذرا آ کر کے دیکھ میرے خزانے میں کیا کمی ہے، میری بڑائی میں کیا کمی ہے، میری کبریائی کے اندر میں کیا کمی ہے۔
ذرا تو مجھے پہچان، اندر کی مایا، اندر کا ایمان مضبوط بنا، نظر آنے والے گراہکوں پر نہیں، تیری نظر اللہ کے خزانے پر ہونی چاہیے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، یہ چیز اپنے دل و دماغ میں بٹھا لے، مجھے پہچان لے، رب ذوالجلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم، میرے علو شان کی قسم، میں تیری مغفرت کر دوں گا، رزق کریم عطا کروں گا، عزت کی دولت سے مالا مال کر دوں گا، دنیا میں دل میں چین و سکون عطا فرماؤں گا، مر کر آخرت میں آئے گا ایسا مہمان کھانا دوں گا، ما عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کبھی تیرے آنکھوں نے دیکھا نہیں ہوگا، کبھی تیرے کانوں نے سنا نہیں ہوگا، کبھی کسی کے دل پر خواب و خیال نہیں گزرا ہوگا، اے میرے بندے میرا بن جا، ایسا مہمان کھانا عطا کروں گا، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں خوشحالی سے مالا مال کر دوں گا۔ اللہ پاک نے ان تمام چیزوں کا وعدہ قرآن کریم کے اندر میں اپنے بندے اور بندیوں سے فرمایا ہے، بس حقیقت یہ ہے کہ ایمان والا اپنے دین کی قدردانی کرنے والا بن جائے، ایمان والا اللہ کو پہچاننے والا بن جائے، اور ایمان والا اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی محنت کرنے والا بن جائے، اسی میں کامیابی ہے، اسی کو کرنا ہے، کرتے کرتے مرنا ہے، اور مرتے دم تک سنت شریعت کے مطابق زندگی